بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کی جانب سے آج آپ کو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو کسی سے بھی بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کسی سے بھی اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں۔ ہر ایک سے اپنا خواب بیان کرنا نہیں چاہیے۔ خواب اسی سے بیان کرنا چاہیے جو اس کی تعبیر جانتا ہو، جو اس کا معنی مفہوم جانتا ہو، مطلب جانتا ہو۔ کوئی عالم دین ہو یا کوئی ایسا انسان ہو جو معبر ہو، جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، ایسے انسان سے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہیے، خواب بتانا چاہیے کہ میں نے رات یہ دیکھا۔ یہ بات تو یہاں تک ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دیکھنے والا اگر نیک ہے، پرہیزگار انسان ہے، شریف انسان ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوگی، اور اگر دیکھنے والا پرہیزگار نہیں ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر اسی کے حساب سے ہوگی، اچھی تعبیر اس کی نہیں ہوگی۔ تو تعبیر اچھے انسان کی اچھی تعبیر، برے انسان کی بری تعبیر، خلاصہ کلام یہ ہوا۔ تو اب سنیے روایت میرے عزیزو۔ خوابوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، مومن کا دیکھا ہوا خواب اکثر سچ ہوا کرتا ہے، بلکہ فرمایا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ سچائی ہوا کرتی ہے۔ جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی خواب دکھتا ہے تو وہ اکثر سچ ہوتا ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ اگر اچھا انسان ہے، سچا پکا مومن ہے تو اس کا خواب اچھا ہوگا، اور نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو خوابوں کے ذریعے انہیں پیغام دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو جب اپنے مومن بندوں کو کسی بات سے الرٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو خوابوں کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں، خوابوں کی تعبیر یاد رکھیں کہ اچھے بھلے انسان سے، جس کے پاس یہ علم ہو، اسی سے یہ بیان کریں، کسی اور سے بیان نہیں کریں۔ اب ایک روایت میں آپ کو یہاں پر سناتا ہوں، بہت کامیاب روایت ہے، ایک تابعی کی روایت ہے۔ ایک تابعی ہیں حضرت محمد بن سیرین، یہ مشہور تابعی ہیں اور یہ خوابوں کی تعبیروں کے امام ہیں۔ اب ان کے پاس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ خواب میں یہ دیکھا گیا کہ اذان پڑھی جا رہی ہے، میں اذان پڑھ رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ اس کی دو تعبیریں ہیں۔ اگر خواب جس نے دیکھا ہے، اگر وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، اچھا شریف انسان ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب حج پہ جائے گا۔ اور اگر وہ بدکار ہے، برا انسان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، گناہگار ہے، اچھا انسان نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، زبان کا پابند نہیں ہے، ظالم انسان ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان قریب چوری میں پکڑا جائے گا۔ یہ محمد بن سیرین نے فرمایا، جو خوابوں کی تعبیروں کے امام ہیں۔ ایک بادشاہ کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی، زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا۔ یہ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ انہی کے دور میں یہ خواب دیکھا گیا، انہی کے زمانے میں زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگ مل کر اس کی عزت لوٹ رہے ہیں، اس کی عزت پہ حملہ کر دیا، اس کی عصمت دری کر دی گئی۔ اور جب رات میں یہ خواب اس نے دیکھا کہ میری عزت لوٹ لی گئی، عصمت دری کر دی گئی، تو صبح کو اٹھ کر وہ پریشان ہو گئی، پسینے پسینے ہو گئی، اور اس نے جو ہے اپنی باندی کو بلایا، اپنی خادمہ کو بلایا، نوکرانی کو بلایا، اور اس سے کہا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے، ایسے ایسے میں نے دیکھا ہے، جاؤ محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ اور اس نے کہا، زبیدہ خاتون کہتی ہیں اپنی باندی سے
اپنی نوکرانی سے کہتی ہیں کہ تم یہ کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا مت بتانا، میں بادشاہ کی بیوی ہوں، لوگ سنیں گے تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو جو ہے آپ یہ کہنا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میرا مت بتانا۔ تب وہ نوکرانی جاتی ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اور خواب بیان کرتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میری عزت لوٹی جا رہی ہے، میری عصمت دری کر دی گئی ہے، میری عزت پہ حملہ ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا رات، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہو؟ کہ میں زبیدہ خاتون کے گھر نوکرانی ہوں، ان کی خادمہ ہوں۔ تو محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ نہیں، تو یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، تیری یہ اوقات نہیں ہے، تیری یہ ہمت نہیں ہے، ابھی تو اس لائق نہیں ہے جو یہ خواب دیکھے۔ کہ سچ بول، کس نے دیکھا یہ خواب؟ تو اس نے کہا کہ اب تو میں پکڑی گئی۔ تو پھر اس نے سچائی بیان کی کہ یہ میرے آقا یعنی جن کے گھر میں نوکرانی ہوں، زبیدہ خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان سے جا کے کہنا کہ اس کی تعبیر کوئی بری نہیں ہے، اچھی تعبیر ہے، بہت بہترین اس کی تعبیر ہے، بہتر تعبیر ہے، بھلی تعبیر ہے، اچھی تعبیر ہے، نیک تعبیر ہے۔ ان سے کہنا کہ تو اپنی زندگی میں ایسا نیک کام کرے گی کہ بہت ساری امت تیرے اس کام سے، نیک کام سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو اپنی زندگی میں ایسا نیک کام کرے گی کہ بہت سارے لوگ تیرے اس کام سے نفع اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ زبیدہ خاتون کے خواب کی تعبیر ہی ہے کہ زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ سے لے کر میدان عرفات تک ایک نہر بنائی۔ کس لیے بنائی؟ حاجی لوگوں کے پانی پینے کے لیے، کیونکہ حاجی لوگ پریشان رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، پانی کی پریشانی رہتی تھی، وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں، کشمکش کے عالم میں رہا کرتے تھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اس نے پانی کا انتظام کروایا اور وہ نہر زبیدہ پانی کا انتظام کروایا، پھر حاجی لوگوں کو آرام ہو گیا، اور اس نے دریائے دجلہ سے لے کے میدان عرفات تک نہر پانی کی بنوائی۔ سارے لوگ پانی سے سیراب ہوتے گئے، بہت ساری امت کے بہت سارے لوگوں نے اس نہر سے، امت کے بہت سارے لوگ اس نہر سے سیراب ہوئے، پانی پیا، فائدہ اٹھایا۔ تو دیکھیے یہ زبیدہ خاتون کے خواب کی تعبیر ہے، اللہ والے نے جو تعبیر بتائی وہ سچی تعبیر ہے۔ تو دیکھیے، اور آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ نہر زبیدہ کی باقیات اور آثار آج بھی موجود ہیں مکہ میں، اور جانتے ہیں وہ 1200 سال تک حاجی لوگوں نے پانی پیا، تو ایک بہت بڑی امت نے نفع اٹھایا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر انسان بھلا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہوگی، بھلی ہوگی، نیک ہوگی، اور اگر انسان برا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوگی۔ تو اگر زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہو، حج پہ جانا چاہتے ہو، مرنے کے بعد جنت میں داخلہ لینا چاہتے ہو، تو نیک پرہیزگار بن جاؤ، اور خوابوں کی تعبیر ہر کسی سے بیان مت کیا کرو، بلکہ جو اس کا علم جانتا ہو اسی سے یہ خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ آج کے دور میں تو بہت دھاندلے بازی ہے، بہت سارے ڈاکو لوگ جگہ جگہ چوراہوں پر جھوٹے میاں بیٹھے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے، تو ایسے جھوٹے میاں سے بچو، پرہیزگار عالم دین سے خوابوں کی تعبیر پوچھا کرو، مسئلے پوچھا کرو، تعویذ لینا ہے تو عالم دین سے لو، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال رکھیں اور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں سدھار پیدا ہوگا، آخرت اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔